نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و دنیا کے معاملے میں صحیح انداز فکر، دین و دنیا کے معاملے میں صحیح انداز فکر، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور جسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ نے یہاں موت و زیست پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے کہ کون اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی مرضی کے مطابق حسن عمل کی زندگی گزار رہا ہے اور کون اپنے خالق و مالک سے سرتابی کر کے اپنی خواہشات کا غلام بن کر اللہ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے۔ آزمائش اور امتحان کے انداز اور حالات مختلف ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہ زندگی امتحان اور آزمائش کی مہلت ہے۔ یہاں ہر لمحے کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہر ایک اپنا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ جو ہی یہ زندگی کی مہلت ختم ہوگی، انسان کے عمل اور امتحان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہاں اللہ نے کسی کو دولت و ثروت سے نوازا ہے، بے پناہ وسائل حیات عطا کیے ہیں اور اس قدر دیا ہے کہ وہ حیران و پریشان ہے کہ کہاں خرچ کرے، اور کوئی ایسا ہے کہ دانے دانے کو ترس رہا ہے اور افلاس کی مار سے نڈھال ہے۔ کسی کے پاس عظمت و اقتدار ہے، طاقت و قوت ہے اور اسے ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ وقت مقرر تک جس طرح چاہے منمانی کرے۔ کسی کو مغلوب، محکوم اور کمزور و بے بس بنا دیا ہے کہ وہ مظلومی اور بے کسی کی زندگی گزارے۔ کسی کو حسن و جمال اور وجاہت سے نواز رکھا ہے اور بھرپور جسمانی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور کسی کو اندھا، بہرا، گونگا اور معذور و اپہاج بنا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا ہوا ہے۔ کسی کو ناموری اور شہرت عطا کر کے عروج پر پہنچا دیا ہے اور کسی کو گمنامی کے گڑھے میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کسی کو علم و عمل سے نوازا ہے اور نیکی، تقوی اور خدا ترسی کی توفیق دی ہے، اور کوئی سرکش اللہ سے بے نیازی اور بے عملی اور بد عملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کو دینداری اور علوم نبوت سے نواز کر بندوں کو اس کا عقیدت مند بنا دیا ہے، اور کوئی سعادت سے محروم زندگی کے لمحات بتا رہا ہے۔ غرض اس دنیا میں کسی کے پاس دنیا ہے اور کسی کے پاس دین ہے۔ آزمائش کے انداز مختلف ہیں، حالات اور کیفیات مختلف ہیں۔ کسی کو اللہ نے دنیا اور اس کا مال و متاع دے کر آزمایا ہے اور کسی کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں اور قوتیں دے کر آزمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مومن دنیا میں لوگوں کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر کیا انداز فکر اور کیا زاویہ نگاہ اپنائے کہ دنیا میں وہ صبر و قناعت، سکون قلب اور اطمینان خاطر کی پرمسرت زندگی گزارے، اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے وہ مسلسل سرگرم کار رہے اور کبھی جمود، بددلی اور اضمحلال کا شکار نہ ہو۔ دنیا میں اللہ کے بندوں کو جو کچھ حاصل ہے اور جن حالات، کیفیات اور حیثیات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا تجزیہ جب آپ کریں گے تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ تو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو اللہ نے دین کی دولت سے نوازا ہے، تقوی، پاکیزگی، خدا ترسی اور علم و بصیرت کے جوہروں سے ان کی زندگیاں آراستہ ہیں۔ وہ دین سے شغف رکھنے والوں کے لیے مرکز عقیدت اور نمونہ ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ نظر آئیں گے جن کو اللہ نے دنیاوی مال و دولت، عیش اور راحت، دنیاوی مسائل اور خوشحالی سے نوازا ہے۔ ان حالات میں ایک مومن اگر سکون قلب، عافیت و طمانینت خاطر کی زندگی گزارنے کا طالب ہے تو وہ دو خصلتیں اپنے اندر پیدا کرے تو وہ انشاءاللہ صبر و قناعت اور شکر و اطمینان کی کیفیت اپنے اندر پائے گا۔
وہ اللہ کی نظر میں بھی صابر و شاکر قرار پائے گا۔ ایک یہ کہ جب بھی وہ دنیاوی نعمتوں سے نوازے گئے لوگوں کے حالات پر غور کرے تو ہمیشہ ان لوگوں پر نگاہ جمائے جو اس سے کم تر حیثیت کے مالک ہوں۔ یہ انداز فکر اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جن نعمتوں اس کو نواز رکھا ہے ان پر اس کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور جب وہ دینی نعمتوں سے نوازے گئے لوگوں پر نگاہ کرے تو ہمیشہ اپنے سے اونچے اور بلند حیثیت کے لوگوں پر نگاہ کرے تو ان کی پیروی کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ابھرے گا، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں صابر و شاکر بندہ شمار فرمائے گا۔ اور ایک صابر و شاکر بندے کی دنیاوی زندگی بھی سکون و عافیت، شکر و سپاس اور صبر و قناعت کی مثالی زندگی ہوگی، اور آخرت کے جہد مسلسل کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بھی مثالی زندگی ہو جائے گی۔ دنیا کی دولت اور دنیاوی نعمتوں میں جس بندے کی نگاہ اپنے سے نیچے والے پر ہوگی وہ قناعت کے جوہر سے آراستہ ہوگا۔ وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اور اپنی حیثیت پر اطمینان کی سانس لینے والا ہوگا۔ وہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ کر شکر کے جذبات سے سرشار ہوگا اور اپنے سے نیچے کے لوگوں پر ترس کھائے گا، اور اسے شکر و قناعت کی قابل رشک زندگی گزارنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ وہ حرص و طمع، دجل و فریب اور مادیت پرستی کی لعنتوں سے پاک ہوگا۔ اس کے برخلاف جو دنیا میں اپنے سے اونچے پر نگاہ رکھے گا وہ ہر لمحے دنیا کے پیچھے دوڑنے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس میں پریشان اور سرگرداں رہے گا، اور ہر وقت حل میں مزید کی صدا لگاتا رہے گا، اور جب کسی ایک اونچے مرحلے پر پہنچے گا تو دوسرے مرحلے کی فکر میں ہوگا، اور اس کی زندگی اس مادی دوڑ میں حیران و سرگردہ رہے گی۔ اسے کبھی سکون و اطمینان کی اور قناعت و شکر کی زندگی نصیب نہ ہوگی، اس لیے کہ بہت کچھ آگے جانے کے بعد بھی بہت سے اس سے آگے ہوں گے، اور وہ اس ہوس کی آگ میں مستقل جلتا اور پیچ و تاب کھاتا رہے گا۔ کسی لمحے بھی اس کو اطمینان قلب اور حقیقی مسرت کی دولت میسر نہ آ سکے گی۔ اطمینان قلب، قناعت و شکر اور حقیقی مسرت حاصل کرنے کا گر تو یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ رہا دین اور دین میں ترقی کرنے کا معاملہ تو اس سلسلے میں مومن کا نقطۂ نگاہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے سے اونچے پر نگاہ رکھے۔ یہ نقطۂ نگاہ اس کو ہر لمحے سرگرم سفر رکھے گا۔ کسی لمحے بھی اس میں جمود اور سرد موہری پیدا نہ ہوگی۔ بہت کچھ پا لینے کے بعد بھی اس کو محسوس ہوگا کہ وہ بہت سے لوگوں سے پیچھے ہے اور ابھی بہت کچھ پانے کے لیے باقی ہے، اور اس کی آخرت کی دائمی زندگی بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے گی، اور وہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال قرار پائے گا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ہیں کہ جس بندے میں یہ ہوں گی وہ اللہ کے ہاں صابر و شاکر لکھا جائے گا۔ ایک یہ کہ وہ دین کے معاملے میں ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے آگے اور برتر ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں وہ ان لوگوں پر نگاہ رکھے جو اس سے نیچے اور کمتر حیثیت کے مالک ہیں۔ پس وہ اس فضل و کرم پر اللہ کا شکر ادا کرے گا جو اللہ نے اس پر کیا ہے، تو اللہ ایسے بندے کو اپنے ہاں صابر و شاکر لکھے گا۔ اور جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے اور کمتر پر نظر رکھے گا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے پر نظر رکھے گا، اور وہ ان دنیاوی نعمتوں کے نہ ملنے پر افسوس کرے گا جن سے وہ محروم ہے، تو اللہ ایسے بندے کو اپنے ہاں صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صادق و امین نے دنیا کی زندگی میں پرسکون اور باوقار اور کامیاب رہنے کا یہ گر سکھایا ہے کہ آدمی اپنے اندر دو خصلتیں پروان چڑھانے کی کوشش کرے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے فائق اور برتر پر نگاہ رکھے اور ان کی پیروی اختیار کرے، تو وہ دین میں اونچا اٹھتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جس مرحلے تک اونچا اٹھے گا اسے کچھ اور لوگ اس سے بھی اونچی اور فائق نظر آئیں گے، اور اسی طرح دین کے درجات میں یہ بلندی کا سفر تعزیز جاری رہے گا۔ اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر پر نگاہ رکھے تو وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا بے اختیار شکر ادا کرے گا جن سے وہ نوازا گیا ہے،
اور شکر کا یہ جذبہ کبھی ماند نہ پڑے گا، اس لیے کہ جو شخص بھی یہ عادت اپنائے گا اس کو ضرور دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگ ملیں گے، اور لازماً اس کے اندر ان نعمتوں پر شکر کے جذبات ابھریں گے جن سے یہ نوازا گیا ہے، اور وہ لوگ محروم ہیں جو اس سے کم تر ہیں اور اس کی نظر میں ہیں۔ اس طرح وہ اپنی زندگی سے حرص و ہوس اور طمع و لالچ جیسے رذائل اخلاق کو کھرچ ڈالے گا، اور شکر و قناعت کے جذبے سے اس کی زندگی آراستہ ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ہمیشہ اس احساس سے مسرور اور خوشگمان رہے گا کہ اللہ نے بہت سے لوگوں پر اسے فضیلت دے رکھی ہے، اور کتنے ہی لوگوں سے زیادہ اس کو نواز رکھا ہے، اور جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے جن سے بہت سے اللہ کے بندے محروم ہیں۔ اس طرح وہ صبر و شکر، قناعت و اطمینان کی باوقار اور پرسکون زندگی گزارے گا، اور کبھی حرص و لالچ میں مبتلا نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔